السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ ہم نے مکمل کی تجوید کے ساتھ۔ اب سورۃ آل عمران جو کہ مدنی صورت ہے، سورت نمبر 3، اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہے۔ تو اس کی ہم نے پہلے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آیت نمبر 5 تک ایک اور آیت نمبر 6 کی دوسری ویڈیو اپلوڈ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب۔ هو الذی انزل، هو الذی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے۔ زی یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انزل نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا زا اخفا حقیقی ہوگا، لا کو کھینچنا نہیں۔ علی لی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، کا کو کھینچنا نہیں۔ کل کتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من ہو نون ساکن کے بعد ہلکی ہا آیا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من ہو گناہ نہیں کریں گے۔ آیاتم حمزہ اور یا کے اوپر دونوں کے اوپر کھڑی حرکات ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام مع الگنہ ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ محکماتن میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد ہلکی ہا آیا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد آیا تھا، اب تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، یہاں پر بھی اظہار ہلکی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ نون مشدد پر گناہ ہوگا، دیکھو نون مشدد اور میم مشدد جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان پر گناہ ہوتا ہے۔ ہن ام یعنی نون مشدد اور میم مشدد، حروف گناہ 2 ہے، نون مشدد اور میم مشدد، یاد رکھیں۔ ہن ام الکتاب، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ، اور پیش کی وجہ سے پور پڑا جائے گا۔ متشابہہ، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور تا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ اور ملانے کی صورت میں آپ بلیو کلر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی ہوگا۔ متشابہات فاما الذین، اس طرح سے۔ تو اگر وقف کرنا ہوگا تا ساکن پڑھا جائے گا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ام المتشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتغاء تأويله۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، دیکھو یہاں پر بھی میم مشدد ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے،
لذیذی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فی کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دونوں یا مدہ ہے۔ قلوبہم لو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد زا ہے اظہار شفوی ہوگا، زئی یا لین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، غین مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، تنوین کے بعد حروف اکفا کا فا آیا، اکفا حقیقی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فیتبعو او واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، شا الف مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بہ کو کھینچنا نہیں، من ہو یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار ہلکی ہوگا گنہ نہیں کریں گے، ہب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، تیغا مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے اگلا حرف تو مد متصل لگتی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الفتنہ وقف کی صورت میں ہم نے یہاں پر گولتا کو ہا ساکن میں بدلا تھا، تو ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وابتغاء با ساکن پر قلقلہ ہوگا، وابتغاء یہاں پر بھی اسی طرح سے جیسے یہاں پر مد متصل ہے 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تأویلہ حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وی یا مدہ ہے اور ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں ہا کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ با ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا ما الف مدہ ہے، يعلم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں، تا یہاں پر حمزہ ساکن ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وی یا مدہ ہے، لہو یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، الا اللہ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہیں، وقف لازم کی نشانی ہے، یہاں پر لازماً رکنا ہے، یہاں ملا کر نہیں پڑھنا ہے، ہا ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ والراسخون کھڑی زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، سخو خو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، خا مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، فی العلم لام ساکن کو ہلانا نہیں، یقولون قو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، آمنا نون مشدد پر گنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہوگا، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں ہا کی کھڑی زیر بھی پڑھی جائے گی، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے کیونکہ آیت کے درمیان جب بھی لا آتا ہے تو وہاں پر ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ آمنا به كل من عند ربنا تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام باگنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا دال آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ ربنا را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، نا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، را پورا پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ الا مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اولل الباب، لام ساکن کو ہلانا نہیں، اسلام کو بھی ہلانا نہیں، با الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں با ساکن پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا، یہ خیال رکھیں، قلقلہ بھی ہوگا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا۔